الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والملك والملك وحده هو الله تعالى نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا أحدا صمدا متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدًا حامدًا محمدًا محمودًا محمدًا بشيرًا نذيرًا داعيًا شاهدًا محمدًا سراجًا منيرًا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا إمامًا كاملًا
محمدا اماما عادلا محمدا اماما فاضلا محمدا اماما اکملا اجملا انورا اطہرا ازہرا رحمتا کاملتا عاملتا ناصبتا علی الخلق عند اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدا هو نبیہ و صفیہ محمدا هو دلیلہ و خلیلہ محمدا عبدہ ورسول اللہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد للہ رب العالمین انتہائی باوقار ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، سنن والیاں، معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، مالک کائنات مینوں تانوں سبنوں زندگی دا ہر سانس اللہ سونا اپنی عبادت نال اپنے سونے مصطفیٰ دی اطاعت نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہر کلمہ پڑھن والے نو دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دے شر کلو محفوظ فرمائے، مصیبتاں پریشانیاں دکھاں کلو اللہ سونا نجات عطا فرمائے، اور مالک کائنات ایمان والی، امن والی، اطمینان والی، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس وقت دنیا دی ساری زمین گناہ نال بھر چکی، اس وچ کسے نوں بھی کوئی شک نہیں، صرف گناہ نال بھر نہیں چکی، گناہ دی وجہ کر کے اے زمین دل دل بن چکی۔ ہر روز انسان اس گناہ دی زمین دے اندر دھنسدا جا رہا ہے، پریشانیاں بڑھدیاں جا رہی ہیں، دکھ مصائب بڑھدے جا رہے ہیں۔ ہر روز جیسے انسان دی زندگی دے اندر روزانہ دا گناہ بڑھ رہا ہے، مصیبت بڑھ رہی ہے۔ ہر روز بے حیائی، فحاشی، نافرمانی، بغاوت، جھوٹ، قطع رحمی، ایک دوسرے نال لڑائی، جھگڑا، دھوکہ، فراڈ،
خرید و فروخت دے اندر، لین دین دے اندر، عقائد و نظریات دے اندر ہر روز اس زمین تے گناہ بڑھدا جا رہا، گناہ گھٹدا جا رہا۔ اور اللہ دا قرآن جس نو میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے سچا سمجھنے ہیں، کسی بھی فرقے نال کوئی تعلق رکھدا قرآن دے بارے یہ نہیں آکھ سکدا کہ قرآن دی فلاں آیت غلط ہے، قرآن دا فلاں واقعہ غلط ہے، قرآن دا فلاں مسئلہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماندا جو بھی مصیبت دنیا تے آندی ہے تواڈے اپنے کرتوت گناہ دی وجہ کر کے آندی ہے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ فرماندا بہت سارے تواڈے گناہ نو تے میں معاف کیتی رکھنا، درگزر کیتی رکھنا، وربک الغفور ذو الرحمہ، میں بخشن والا، رحمت کرن والا۔ اگر میں تواڈے گناہ تے فوری سزا دیون تے آواں، اللہ رب العزت فرماتا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اللہ فرماندا جے میں گناہ دی فوراً سزا دیون تے آواں تے زمین تے پیراں نال چلن والا کوئی نہ رہے۔ اج اتنے گناہ دی زندگی ہو چکی ہے، سوشل میڈیا تے جس وقت کھولو بے حیائی، زنا دی دعوت، اوریانی، بے حیائی۔ نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جدوں کسے بستی دے اندر، کسے شہر دے اندر، کسے ملک دے اندر سود اور زنا عام ہو جاندا ہے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، پھر انہاں دے اپنے نفساں تے اللہ دا عذاب حلال ہو جاندا ہے۔ اج تے سود شرع عام، بلکہ ساڈیاں اسمبلیاں دے اندر بل پاس کیتا جا رہا ہے شرع سود دے اضافے دے اندر۔ اساں بڑے ڈنکے دی چوٹ یہودیاں عیسائیاں نو IMF والے نو ترلے منتاں کر رہے ہیں کہ سانو سود تے پیسہ دیتا جائے، اور اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، ناپ تول وچ ویکھو تے اج ساڈا فیشن بن چکا ہے، الیکٹرانک کنڈے نے اتنے لکھے ہوئے 1000 گرام لکھے ہے، چیز تولو تے 900 گرام ہے۔ پیٹرول پمپ تے جاؤ رکھ دیں جی 0 میٹر چیک کر لیں تے دیندے کتنے پین، لکھی تے لیٹر آندا پہ، دیندے پونا لیٹر پہ۔ اللہ دے رسول نے فرمایا لم تفف المکیال، جدوں قوم ناپ تول دے اندر کمی بیشی کر دیے، ہو بے سانہم نبات الارض، اللہ زمین نو حکم دیندا ہے کہ اپنی کھیتیاں اگانیاں بند کر دے، وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ دے رسول نے فرمایا پھر اللہ قحط سالیاں سخت سال مسلط کر دیندا ہے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اوے اج سانو نبی دی زبان تے اعتبار نہیں، اج سانو مولوی نے کہانیاں تے اعتبار ہے۔ رب کعبہ دی قسم 1400 سال 1500 سال پہلے کائنات دے امام نے فرمایا جدوں ناپ تول وچ کمی شیوا بن جائے گی، پیشہ بن جائے گی، عام ہو جائے گی، اللہ دے رسول نے فرمایا کہ سالیاں ہون گیاں، سخت قسم دیاں مصیبتاں ہون گیاں، وجور السلطان علیہم، اللہ ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا جس نو اپنی عوام دے دل دے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ اج اکھی نال دیکھ نہیں رہے ہو، نہیں دیکھ رہے آج۔ اور فرمایا لم ينقص العہد، جدوں کوئی قوم عہد نو توڑ دی ہے، اج ساڈے نزدیک تے وعدہ کوئی شے نہیں ہے، عہد کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ اساں چیزاں دے سودے کرنے ہیں، دیہاتی گائیں مجھیں دے بے کر لینے ہیں، ٹھپیاں لے لینے ہیں، سارا کچھ کر لینے ہیں۔ جب دعا کوئی آ گیا اس 4 آنے زیادہ دیتے ہیں، پہلے نو اساں دی ٹھپی واپس کر دینے آتے ہیں، ساڈے گھر دے نہیں منن دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم دے اندر بد عہدی عام ہو جائے گی، الا سلط علیہم عدوہم، اللہ انہاں دے اوتے دشمن مسلط کر دے گا۔ میرے بھائیو، گناہ نال اج زمین بھر چکی ہے۔ یہ کوئی درندیاں دے گناہ نہیں ہیں، چوپایاں دے گناہ نہیں ہیں، یہ اساں مولویاں دے گناہ ہیں، تساں چودھریاں تے خانہ دے گناہ ہیں، یہ کاروباری دے گناہ ہیں۔ اج تے مزدور ہے
تے او بھی آخدا کہ میں ایک دیہڑی دی دو کراں، مستری ہے تے او بھی نیت لے کے آئے ایک دیہڑی دا کام ہے تا ہفتہ پورا ایتھے کرنا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پاکیزہ کمائی مزدور دی کمائی، سب تو پاکیزہ کمائی وہ ہے جو ہاتھ نال کمایا جائے۔ صورتحال یہ ہے گناہ نال زندگی بھر چکی، اس کو نجات دا ایک ہی راستہ ہے، اور جو راستہ اساں بند کر چکے ہیں، خود بند کر چکے ہیں۔ میری گلیں تے غصہ نہیں کرنا، اتنے دور تو آیا جی اساں آپس وچ ہی شکوے کر کے اپنی معافیاں نہیں منگنیاں تے اساں ہور کیا لوکاں نوں کرنا ہے۔ اج تقریر وہ چنگی ہوندی جڑی کسے دے خلاف ہو، اپنے خلاف ہوئے تے وہ ٹھیک نہیں ہوندی۔ اج نظر ثانی کرنی اساں کہ گناہ نال ساڈی ہر روز زندگی بڑھدی جا رہی ہے، زمین دل دل گناہ نال بندی جا رہی ہے، اور جو انہاں مصیبتوں اور پریشانیاں کو ایک ہی راستہ ہے، اور راستہ خود بند کر چکے ہیں۔ اور راستہ کیا ہے؟ مصیبتوں کو نکلن دا، پریشانیاں کو نکلن دا ایک راستہ ہے کہ اس بندے دا اللہ نال تعلق جڑ جائے، اللہ نال تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہ نال تعلق جس دا بھی جڑ گیا، اللہ کدی انہوں دنیا تے پریشان نہیں کرتا ہے۔ ہر پریشانی اور ہر مصیبت دا علاج یہ ہے کہ تعلق کس نال پیدا ہو جائے۔ بولو او اللہ دی قسم، اللہ نال خالصتاً کوئی تعلق دنیا دا کافر بھی جوڑ دے، اللہ اس کو بھی پریشان نہیں کرتا، اللہ اس کی مصیبتوں بھی دور کر دیتا ہے۔ وہ کافر ہو کے بھی اگر اللہ نال دلوں ہو کے اللہ نال تعلق پیدا کرے تے اللہ نو سڈ چ مارے، اللہ دے سڈ نو بھی ضائع تے برباد۔ آئیے قرآن مجید ہے، میں جذبات دے اندر نہیں کہہ رہا، قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان نے حکم دیتا ہے، شیطان نو آکھے سجدہ کر آدم، شیطان نے سجدہ نہیں کیتا، آکھن لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ دے گیا اکڑ گیا، آکھدا میں نہیں سجدہ کر رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، جا دفع ہو جا، آج تو بات تو لعنتی ہے۔ اللہ رب العزت انتہا غصے دے اندر آ جاندے نے، ذرا توجہ کرنا، انتہا غصہ ہے اللہ رب العزت نو، اللہ نے اس کو کہ جا دفع ہو جا، نکل جا، تو لعنتی ہے۔ اے شیطان این اسے وقت دے اندر اللہ نے اس کو لعنتی بنایا ہے، انتہا غصہ ہے اللہ نو، غصے دے حالت دے اندر کی آخدا قال رب فانظرنی الی یوم یبعث، اللہ اے مالکا اے ربا مینوں مہلت دے، میں تیرے کو ایک شے منگدا پیا، مینوں کی دے دے؟ مہلت دے دے۔ کس ویلے آخدا پہ اللہ نو؟ جس ویلے اللہ نو انتہا درجے دا غصہ ہے۔ ذرا سوچئے پیو بھی غصے چ ہوئے نا تے اسے وقت او لڑدا کھلوے تے پوتر دی بھی گل سندا نہیں، غصے دی حالت وچ ماں لڑدی کھڑی ہوئے تے دھی دی گل بھی سندی نہیں، مگر میرے رب دی رحمت دیکھ، اللہ نے آکھا ان علیک اللعنہ، تیرے تے میری لعنت ہے، نگل ون، ہمیشہ دھدکاریا پھٹکاریا ہویا ہے۔ اور سنو این اسے وقت آدھا قال رب فانظرنی، اے کائنات دے مالکہ مینوں مہلت چاہی دیئے، میری یہ دعا من لے، میری یہ التجا قبول کر۔ اللہ فرمایا جا 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 انک من المنظرین، میں تیری اس دعا نو قبول کر لیا۔ رب شیطان دی دعا قبول کر سکتا ہے تے تیرا میرا تعلق رب نال اگر پیدا کری ساڈی نہیں سندا۔ او بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف دی حدیث اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ امام بخاری کئی مقامات تے حدیث نو لے آئے نے، کتاب الصلاۃ دے اندر بھی اے حدیث امام بخاری لایا ہے نے، اور اس دے اندر باب انہوں نے بدلا ہے، باب نوم المرأة فی المسجد، اللہ اللہ، باب نوم المرأة فی المسجد، عورت کا مسجد کے اندر سونا، عورت کا مسجد کے اندر سونا۔ امام بخاری نے بڑے پیارے انداز نال اس نظریے دی تردید کیتی ہے کہ
کہ جڑے لوگ آتے ہیں کہ بیبیاں دا مسجد جانا مکروہ ہے، امام بخاری فرماندے ہیں تساں آندے مسجد وچ بیبی دا نماز واسطے جانا مکروہ ہے، تے اللہ دے نبی دی تے مسجد نبوی وچ بیبی رات دن سوندی بھی مسجد وچ پئی ہے۔ باب النوم المرأۃ فی المسجد، خاتون ہے مسجد دے اندر سو رہی ہے۔ اج مولوی ساڈا رب نال تعلق کتنا ترڑائی کھلوتا ہے، آدھا بیبیاں مسجد وچ نہ آن۔ کدی مسجد دے سپیکر تے اعلان ہویا بیبیاں فلانے خان صاحب دی منجی نہیں لان جانیاں، تھانج نہیں لان جانا، مرچاں نہیں چگن جانیاں، فلاں نہیں کرن جانا، فلاں کام نہیں کرنا، کدی مسجد وچ اعلان ہویا؟ اور ممبر تے کھلو کے مولوی کی آدا پیا بیبیاں دا مسجد وچ آنا مکروہ ہے۔ امام بخاری نے باب بدلا ہے، باب نوم المرأۃ فی المسجد، عورت کا مسجد کے اندر سونا۔ اے عورت دا واقعہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندی نے، بخاری شریف ہے، فرماندی نے ایک سیاہ فام عورت اے مسجد دے اندر نوکر ہے، اللہ دے رسول دے اس مسجد دی خادمہ ہے، جھاڑو دیندی ہے، صفائی کر دی ہے، تے کدی کدی میرے گھر بھی آ جاندی ہے، تے جدیں ہی میرے گھر آندی ہے نا بات بڑی سنن دی ہے تعلق باللہ دے واسطے نال، اے جدوں بھی آندی ہے نا تے ایک شعر پڑھ دی یوم الوشا من تعاجیب ربنا اللہ الا انہو من بلدت الکفر انجانی، کیسا ہار والا دن، اللہ دی قدرتاں دا دن ہے کہ اللہ نے اس دن مینوں کافراں دے شہر کو نجات دیتی۔ جدوں بھی آندی بی بی یہ شعر پڑھ دی، ایک دیہڑے میں پوچھیا بی بی یہ دی وجہ کی ہے، یہ دا پس منظر کیا ہے؟ تو جدوں یعنی یہ شعر پڑھنی کہ ہار والا دن کتنا اللہ تعالیٰ دی قدرت عجیب عجائبات دا دن ہے کہ جس دن اللہ نے اس دی وجہ کر کے مینوں کافران دے شہر تو نجات دیتی۔ سنیے ذرا توجہ کیجئے، بی بی اپنا واقعہ سناندی ہے کہ میں بہت دور دراز کسے قبیلے دی نکرانی ہم، اس دور دے اندر نکرانیاں اے مول نال نہ ہوندیاں، اے خادمہ جڑیاں اس پیسے والیاں نہ ہوندیاں بلکہ زر خرید ہوندیاں، باندیاں۔ اس قبیلے دے اندر مینوں روٹی دیندے ہن، کھانا کھاندے ہن، میں کھویندے ہن، میں کام کرندی ہن، کپڑا دیندے ہن۔ اتفاق ایسا ہوندہ ہے کہ اس قبیلے دی ایک لڑکی دا سرخ موتیاں والا قیمتی ہار اس نے لہا کے رکھیا غسل کرن واسطے، ایک ہل آندی ہے تے او ہار چاہ کے لگی جاندی، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ وہ ہار لے کے چلی جاندی ہے، گھر والے نے جدوں دیکھیا ہار کوئی نہیں ہے تے انہاں سارے قبیلے والے نے اتفاق نال میرے تے شک کیتا کہ ساڈی اس لونڈی نے نکرانی نے ہار چوری کر لیا۔ بڑا مینوں نہ پوچھیا، میں انہاں نوں بڑا تسلیاں دتیاں کہ مینوں ہار دا پتہ کوئی نہیں، میں چاہیا کوئی نہیں۔ آخر کار پرے پچیت دے اندر فیصلہ ہویا کہ اس بی بی نوں سارے لوگاں دے سامنے ننگا کیتا جائے، یہ دی تلاشی لے جائے، ننگا کیتا جائے۔ توجہ کرنا، اے بی بی آخری جدوں قوم والے نے نا اے فیصلہ کر لیا کہ مینوں پرے دے سامنے ننگا کیتا جائے تے میں انتہا درجے دی پریشان ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئی کہ میں نکرانی، سارا خاندان قبیلہ سردار، تے میں کس نو فریاد کر، کس نو آکھاں؟ میرا تے اتنے سنن والا ہی کوئی نہیں، میرا واقف ہی کوئی نہیں۔ اے بی بی ادی میرے دل وچ اچانک خیال آیا کہ اس قبیلے دے لوگاں نو جداں کوئی مشکل پائے ونجے نا، بڑے اوکھے ہو ونجے اللہ ہے کوئی اس نو سڑ دے۔ بی بی آخدی مینوں نہیں پتا اللہ کون ہے، میں نہیں جان دی اللہ کون ہے، مینوں اللہ نال کوئی تعارف نہیں، میں نہیں جان دی وہ سردار قبیلے دا ہے، وڈا خالق ہے، مخلوق ہے، کیا ہے، میں رب دے جان دی نہیں، بس صرف نام سنیا ہے میں کہ جدوں اس قوم اور قبیلے نو بڑی مشکل گھڑیاں آ جان تے کوئی مسئلہ حل نہ ہوئے، اے اللہ نو سڑیں دے تے جان دی تے میں بھی کوئی نہیں، پر میں دل چ خیال کیتا کہ اج اس تو وڈی مشکل کیڑی ہونی ہے کہ اج مینوں ننگا کیتا جا رہا ہے، اج میرا کوئی واقف کوئی نہیں، تے میں بھی دل چ آکھیا جنوں جان دی کوئی نہیں، سا صرف لفظ سنے سی اللہ دا، میں آکھیا اللہ اللہ میں تینوں جان دی کوئی نہیں، میرا تعارف، مینوں تیرا تعارف کوئی نہیں، پر مینوں اتنا پتہ ہے کہ تو مشکل گھڑیاں وچ روندیاں نو ہساون والا ہے، مشکل تے اوکھے ویلے کم آون والا ہے،
اج میری اس مشکل نو تو نہ حل کرے تے مینوں ہور کوئی دروازہ نظر آندا. بی بی آکھ دیے جو ہی میں دل دے اندر اس اللہ نال تعلق جوڑے ہے صرف پیغام کیتا ہے کہ اللہ میں جانتی تے کوئی نہیں پر سنیا ہے کہ تو اوکھے ویلے کام آنا ہے. اج میری مشکل بھی حل کر دے. پرے بیٹھی ہوئی ہے میرے واسطے فیصلہ کر دیتا گیا ہے. چیل تے ہل آندی ہے آتے ہار پرے دے اندر سٹ دے. بی بی آکھ دیے کہ میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ اس قوم میں ہن میں رہنا نہیں. ہار واپس ہو گیا. ہر کہنو پتہ چل گیا بی بی دے کول ہار نہیں سی. ہار تے ہل لے گئی ہے. بی بی آخدی رات دے کسے وقت میں چل پمنی ہاں. اللہ نال جدو بندے دا تعلق جڑ جائے ایک واری اللہ نو ساڑھ کے ویکھیا تے کرنا کدی. اللہ وقت کردہ کیے وہ جڑی رب نو جان دی نہیں تے پھر سڑے سو اللہ نے اس دے نتیجہ کیا نکالے. ذرا آگے سنیے اللہ کتنی قدر کردہ بندے دی. اوے آج اساں بے قدرے لوگ ہیں اساں بوہ ہی بند کیتی بیٹھے ہیں. بی بی آدھی میں رات نو نکل پینی ہاں مینوں کوئی پتہ نہیں کدے جانا کدے نہیں جانا. میں آکھے چلو اس خاندان نو تے چھوڑو نا نکلنی ہاں جی کسے پاسے سر لے جاواں. چلدے ہیں بی بی کہندی ایک میں راستے تے آئی نا تے ایک قافلہ جا رہا ہے. میں بھی چل پئی مینوں پتہ نہیں قافلہ کیڑے پاسے دا ہے کہندا کتھے جانا کتھے نہیں جانا. میں جدوں قافلے چ رل گئی نا چپ کر کے تے مینوں بڑا تعجب ہویا کہ اس قافلے والے بڑی کثرت نال اللہ دا نام لیندے نے. بڑی کثرت نال اللہ دا نام لیندے نے تے دعا کثرت نال محمد دا نام لیندے نے صلی اللہ. میں نہیں پتا کہ کون نے. میں اتنا سمجھ گئی کہ اے قافلے والے اللہ نو بھی جان دے تے انہاں دا کوئی سردار تے وڈیرا ہے محمد صلی اللہ. تسیں آکھو تے صلی اللہ اے اس نو بھی جان دین. میں اس قبیلے نال چلدیاں مدینے دے اندر آ جانا. اللہ نال تعلق پیدا کیتا ہے. ایمان نال دسو اللہ نے اس گندے قبیلے چوں کڈ کے کتھے لے کے آندا ہے. کتھے لے کے آندا ہے؟ مدینے چ. اے مسجد نبوی چ اس دا خیمہ لگایا جاندا ہے. ایک کلمہ پڑھ لیندی ہے. اللہ نے اس نو مصطفیٰ دی صحابیہ بنا چھوڑیا ہے. مسجد نبوی دی خادمہ بن جاندی ہے. توجہ کرنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دی خادمہ اللہ نے بنایا ہے. ایک واری اللہ نو دل نال سڑیا ہے. اللہ نے کتھوں چاہ کے کتھے پہنچایا ہے. پھر مدینے دی مسجد نبوی دی خادمہ بنایا ہے. اے عورت فوت ہو جاندی ہے. اللہ دے نبی دے صحابہ کرام نے اس نو عام عورت سمجھ کے رات دے اندھیرے دے اندر اس نو دفن کر دیتا ہے. صبح اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے نے لوگوں کالے رنگ والی بی بی ساڈی مسجد دی خادمہ جھاڑو تے بوکر دین والی نظر نہیں آندی. اللہ دے پیارے پیغمبر جی اساں تے انہوں معمولی سمجھ کے دفن کر چھوڑے جنازہ پڑھا چھوڑے اس دا. آپ نے فرمایا اٹھاؤ بخاری شریف دلونی علی قبرہا. جاؤ مینوں دی قبر دسو. اللہ دے رسول جاندا ہے او دی قبر تے جا کے او دا نماز جنازہ پڑھدا ہے. او دے واسطے استغفار دی دعا کردا ہے. او صدر شاہ صدر دین والے ہو ایک واری دلوں ہو کے رب نو چھڑے سو. اللہ نے کتنی عزت دیتی ہے کہ اس عورت وفات تے دے واسطے استغفار پہ کردا تے کائنات دا رحمت للعالمین پہ کردا. اج اللہ نو سڑ کے ویکھو تے سے. اج اللہ نال تعلق تے جوڑ تے دیکھو. اج ساڈا تعلق رب نال نہیں اللہ نال تعلق نہیں. اللہ دے بارے کیا عقیدہ ہے ساڈا؟ ایمان نال دسو. سارے مسلمانوں دا عقیدہ ہے اللہ دے بارے کہ اللہ زندہ ہے. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کسی دا عقیدہ کہ اللہ مردہ ہے حی و قیوم ہے زندہ ہے. تے سارے مسلمانوں دا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ شاہ رگ تو بھی بول لو چاول تے حسن پکے شاہ رگ تو بھی. یہ سارے دا عقیدہ ہے اللہ زندہ بھی ہے تے شاہ رگ سانس علی نالی تو بھی زیادہ قریب ہے. تے مولوی عقیدہ سانو کتنا اللہ کو دور کیتا جنے سندا نہیں. وہ ساڈی بولو ساڈی سندا نہیں. شاہ رگ تو نیڑے ہے جیندہ ہے حی و قیوم ہے. عقیدہ یہ ہے سندا نہیں. وہ تیری کون سندا ہے؟ جنے وہ موئے ہویا سندا.
جیندہ سندا نہیں، جیندہ سندا نہیں، جیڑا شاہ رگ تو نیڑے ہے وہ سندا نہیں، جیڑا قبر دے اندر 7 گز مٹی تلے پہ ہے بھی موئے ہویا جنے وہ ساڈی مڑیندا نہیں۔ پھر مصیبتاں نان تے کیا ہے، پھر پریشانیاں نان کہ جدو بیت اللہ دے مقابلے دے اندر بلوچستان تے سندھ دے اندر بابے دیاں قبراں دے اگے طواف کیتا گیا، بابے دی قبر نو بیت اللہ بنایا گیا ہے، اس دے طواف کیتے گئے، چاہے زمزم دے مقابلے دے اندر بابے دے کھوہ دے پانی نو چاہے زمزم طرح متبرک بنایا گیا، حجر اسود دے مقابلے دے اندر اس پتھر دے بابا کھڑا ہے، اس نے چومیا جاندا ہے، حجر اسود طرح دے بوسے لے جاندے نے، جدا بیت اللہ دے مقابلے دے اندر قبراں نو بیت اللہ بنایا جائے گا، پھر رب دا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ اللہ تے قرآن فرماندا ہے، قرآن سنو گے اج تعلق باللہ پیدا کرو۔ اللہ فرماندے ہیں ساڈے دروازے تے آئے ہویا کوئی بھی اساں انہوں خالی جان دیندے۔ اللہ اللہ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العزت فرمانے نے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال ربکم ادعونی استجب لکم، آؤ اج ساڑیاں پریشانیاں کیا نے، اساں مالک کائنات نو سڈن والے کوئی نہیں آئے، اج مالک کائنات نال ساڈا تعلق کوئی نہیں ہے، اج دنیا کائنات دے ہر دروازے تے جان نو تیار ہیں، ہر نو دکھ سنان نو تیار آئے، اج مالک کائنات نو دکھ سنان والے۔ اللہ دا قرآن آتا ہے میرے بوئے تے جداں بھی کوئی آیا ہے، اج توڑی مثال مینوں تو بھی کھا چاہ ساڑے دروازے تے آیا ہوئے تے اساں نو خالی موڑ چھوڑے ہوئے، اساں کیا تیری اساں نہیں سن دے۔ اللہ فرماندہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے کائنات امام محمد رسول اللہ، اے میرا پیغام تے سنہیا انہوں پہنچا چاہ توڑا رب پیا فرمائندہ ہے، توڑا رب اے گل پیا کرندہ ہے قال ربکم ادعونی، مینوں سڈو، مینوں پکاریا کرو، میرے کلوں منگیا کرو، استجب لکم، میں توڑیاں سندا ہاں، میں توڑیاں قبول کرنا ہے۔ جتھے ساری کائنات دے دروازے بند ہو جان، اللہ فرماندا ہے میرا دے دروازہ ہر ویلے کھلا رہ ویندا ہے۔ آؤ یہ محرمات دے نال تشبیہ چ دیندا ہے تے قانون شریعت اس ویلے انہی آندا پیا ہے کہ جڑا ماں بہن نال تشبیہ چ دیوے آ میاں بیوی ہمیشہ واسطے جدا ہو جاندے نے، اے طلاق ہو جاندی ہے ہمیشہ واسطے، عورت مرد تے حرام ہے۔ اس بندے نے جذبات دے اندر آن تے آگ چھوڑے ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی صحابی اللہ دے پاک پیغمبر کو لوان دیا نے آتے عرض کریں دیا سونا توڑے بعد توڑے علاوہ تے سانو کوئی اور شریعت دا بوا ملدا کوئی نہیں ہے، تو اتھوں وڈا تے مخلوق چ اور دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اتھوں زیادہ رحمت للعالمین اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے، تو اتھوں زیادہ کائنات انسانیت درد سمجھن والا کوئی نہیں۔ سونے تو نو پتہ ہے میری جوانی شوہر نال گزر گئی، ہن بڑھاپا آ گیا ہے تے ہن میرے بندے نے میاں نے میرے نال اس طریقے لڑائی کر کے تے مینوں اس نے تشبیہ ماں نال دے کے تے ہمیشہ واسطے مینوں حرام کر چھوڑیا ہے، دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ہن اے مسئلہ کوئی ساڈے واسطے تساں ایو جیا کڈو آنا کہ اساں آپس وچ دوبارہ مل جاویے۔ توجہ ہے، اللہ دے رسول کو آئی بیٹھی ہے تے کس واسطے ایک مسئلہ ہے کہ
کہ سونا اگے مسئلہ انہیں شریعت دا تے تساں کوئی کرو آ تساں تو اللہ دے رسول ہو کوئی ساڈے واسطے کڈھو آ جو اساں آپس وچ مل ونی آ اللہ دے رسول فرمانے لستو حللو حراما ولستو حرم حلالا او بی بی میں محمد شریعت دسیندا ہونا میں بنیندا میں اللہ دی طرفوں شریعت نازل ہوندی ہے میں دسن والا میں شریعت بناون والا نہیں ہاں لستو حللو حرامن ولستو حرم حلالا جڑی شے نو اللہ حلال چ کرے میں محمد حرام نہیں کر سکدا ہے تے جس نو حرام چ کرے میں محمد حلال نہیں کر سکدا ہے اے بی بی اے اللہ دی مرضیاں مالک کائنات جو ہویا اے جویں مسئلہ شریعت داندا پیا ہے انہیں رہنا ہے میں تے تبدیل کر سکدا اے سنو لوگو اے بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں میں کول بیٹھیاں تھوڑی جی دور جلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلویں بار بار اصرار کرن دی رہی ہے بار بار اللہ دے رسول انکار کرن دے رہن آخر تھوڑی جی دور ہو کے انہیں گلنا سمانا والا منہ کر کے کرن دی پئیے مینوں نیڑے بیٹھی نو سمجھ نہیں آیا پر عرشاں والے نے سن لیاں نے بی بی تھوڑی جی دور معمولی نے ہٹ کے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں مایوس ہو کے تے مالک کائنات نال تعلق بھی جوڑ دیے اور جو تک بندے دا تعلق اللہ نال جڑ جائے ول مصیبتاں نہیں رہ ویندیاں اللہ سارے بوئے کھول دیندا ہے اے بی بی اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں ہٹ کے تے مالک کائنات نو التجا پہ کر دیے مالی سوا کر بے بابے کا ہیلتن والا اردد تفائی باب اکرو یا میو رجال شدائد کلہا یا من الیہ المشتقا والمفضو او ساری کائنات دے مالکا او دلان دے حال تے راز بھی جانن والے میں تا دنیا دے سارے بوئے بند کیتی بیٹھیاں ایک دروازہ محمد رسول اللہ دا اج اللہ دے رسول نے جواب چ دیتا ہے جے ہن تو میریاں نہ سنے تے سنن والا یا من رجال شدائد کلہا یا من الیہ المشتقا والمفضو او مالک کائناتا ہن تیرے سامنے شکایت لے کے آئیاں جے تو نہ میریاں سنے تو مینوں آپ چا دس جو میں کیڑے بوئے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹاواں مالی سوا کر بے بابے کا ہیلتن والا اردد تفائی باب اکرو مینوں دس چوت آپ بوا جے تو نہیں سنیاں تے دس کینوں جا کے سناواں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول جے بیٹھی اتھائیں تہاں جو رب کائنات نے وحی نازل کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے وحی آ گئے وحی ختم ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سڈو بی بی نو کتھے گئی لایا اللہ دے پاک پیغمبر کولوں آندی ہے اللہ دا پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھدا ہے قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اللہ فرماندے نے قد سمع اللہ ہائے ہائے ذرا قرآن سن اللہ نے سنے اللہ کے اس واسطے دسے جو تو ودوں نہ مویاں دے رہے او ودا پیران دے تویز لیندہ ہوندا
قد سمع اللہ اللہ فرمانے نے یقیناً سن لئی اللہ نے قول اللتی گل اس بی بی دی کیڑی بی بی تجادلک فی زوجہا جیڑی تواڈے نال لڑدی کھڑی آئی جھگڑدی آئی منتاں ترلے کرندی کھڑی آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی سانو ایو جیا راہ کڈ دیو کہ اساں آپس وچ مل جائیے تے سونے ول تساں کوئی نہ کی مل کیا ہویا تشتکی الاللہ توڑے کنو ہٹ کے وط مینوں شکایت کرن لگ گئی تشتکی الاللہ میں اللہ دے اپنی شکایتاں لے کے آ گئی اللہ پاک فرماندا او جند جیویو میرا یار ذرا قرآن دے الفاظ پہ غور کرنا اللہ فرماندا واللہ یسمع تحاورکما او میرا پاک پیغمبرا سندا تے میں اس ویلے ہی کھڑا ہم جس ویلے تساں آپس وچ جھگڑ دے کھڑے آئے سندا تے اس ویلے ہی کھڑا ہم جس ویلے تساں تکرار پہ کریں دے آئے تساں دے آوے میں حلال کو حرام نہیں کر سکدا حرام کو حلال نہیں بنا سکدا تے بی بی منتاں کریں دی آئی اللہ فرمان دن میں سندا اس ویلے ہی کھڑا میں پر چپ کر کے تاریاں کہ جا مینوں تے اس نے دسیا کوئی نہیں مینوں تے شکایت کیتی کوئی نہیں میرے دروازے تے آئی کوئی نہیں جداں میرے دروازے تے ہن آ گئی ہے سنو میرا یارا میں صدیاں دے قانون بدل چھوڑے نہیں میں اپنے قانون توڑ دیتے نہیں اس ایک آئی ہوئی بی بی دے بوئے تے ایک بی بی میرے دروازے تے آئی ہے اس ایک دی وجہ کر کے میں اپنی شریعت بھی بدل چھڑے نا پر اے خالی میرے بوئے تو بولو تے آج ساڑھا کیا حال ہے ٹھنڈے دل نال سوچو ایمانداری نال دسو او مالک کی کائنات جڑا ساری کائنات دے ذرے ذرے دا سمیع و علیم ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمانے والا ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرماتا لوگوں دن تے رات دے اندر جڑیاں چیزاں دن تے رات دے نظام دے اندر نے وہ کائنات دے کسے حصے تے بھی ہوئے نے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میں سارے دیاں سنن والا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ ہائے ہائے وہ قرآن پچھدا پہ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ آج ساڑھا مزاج ہے ساڑھے قرآن ساڑھے کنہ نو نہیں پچھدا تے جے مولوی آکھے میں نو ترکل نال تے نو بان دینا او بچ بنا ترکل نال تے بان لینی ہے تے سننا گوارا آئے ہائے او اتھے طویل تے مولوی تے قرآن دی گل کردا ہے اللہ دی قسم شمائم امدادیہ کتاب ہے حصہ سوم ہے اور راوی مولانا مہاجر امداد اللہ مکی صاحب نے بڑے وڈے دیوبندیاں بریلویاں دے سب دے وڈے پیر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب انہاں دی شمائم امدادیہ ہے وہ خود راوی نے کہ امرو شہر دے اندر نا انڈیا دے اندر امرو شہر دے اندر ایک عبدالباری صاحب ہن مولوی ہن عالم ہن مسلمان ہن تے انہاں دا ایک پنڈت مرید ہے ہندو ہے پنڈت تے مرید ہے یعنی یہ کہ انہاں دے نال انہوں عقیدت ہے اس ہندو پنڈت دا توجہ نال سنے جے میں حوالے دا پابند میں کسی دی ذات تے کیچڑ نہیں اچھالدا میں کسی نو برا بھلا نہیں آکھدا صرف تینوں اتنا دسنا کہ آج مسلماناں نے اساں نے اللہ دا دروازہ بند کر لیا اے عبدالباری دا
مولوی عالم پیر حضرت صاحب دا مرید کون ہے؟ ہندو پنڈت ہے، ادی اولاد کوئی۔ اس پنڈت نے ایک باری آکھیا کہ جی عبدالباری صاحب بزرگو جی میرے واسطے کوئی مینو تویز دیو آچا، مینو اللہ پوتر دے وے آچا۔ یہ تو ہندو انہاں کہ ٹھیک ہے میں تین تویز دینا، انہاں تویز لکھ دیتا، اے بیوی نال چبن موڈے دے، جلے پتر ہو ونجے اے تویز کھول کے زال کنوں تے اپنے پتر دے موڈے نال چبدھیں۔ اور سمجھ آگئی تھو تھوڑی گا؟ تویز لے گیا پنڈت، اس جا کے بدھا بی بی نال، پتر مل گیا، پتر اتھو چھوڑ کے اس نے پتر دے بازو نال چبدھا۔ ماشاءاللہ پتر اج وڈا ہوندا کل وڈا ہوندا۔ اے جلے وڈا ہویا جوانی دے قریب آیا تے ہندو پنڈتاں اس نو ہندو نو بڑا لگتا آیا تے ورگل آیا تے انہاں کہو بے ایمان آ تو ایڈا تینو اپنے مذہب تے عقیدہ ہی کو نہیں، تو ایک مسلمان دے تویز تے عقیدہ رکھی بیٹھا جو اس نے پوتر دیتا تے تو انہوں بدھ ہویا، مسلمان دا تویز بدھ ہویا۔ جلے انہاں لگتا آیا نا چنگی طرح ہندوان تے شرمندہ کیتا، اس نے تویز لہا کے سٹ چھوڑے۔ توجہ ہے، تویز جو ہی لہا کے سٹیا چور دے بازو نالوں چھوڑ جو نامن گیا اتھائیں گھر کو کے مر گیا، اتھائیں گھر کو کے مر گیا۔ کیوں؟ اس کی تھی توہین۔ کس دی کی تھی توہین؟ بولو، اور تویز دی توہین کی تھی، تویز دی توہین کی تھی ہے جس تویز دی برکت نال پتر ملیا۔ ہن ہندو کام کے کیتا جڑی گل میں سنانا چاہنا، ہندو آکھے اس تویز نو کھولاں تا صحیح، اس تویز نو کھول کے ویکھاں تا صحیح، بابا نور جاگدا بیٹھا ہے، اس تویز نو کھول کے ویکھاں تا اس دل نے سچیندا بیٹھا بے تقریر جلے ختم ہونی میں سوال کیڑا کرنا۔ تویز نو کھولاں جڑی تویز دے برکت نال مینوں پتر ملے ہے تے جس تویز دی توہین کرن نال میرا پتر مر گیا، کھولتے ویکھاں تا صحیح۔ سینے تے ہاتھ رکھ لو، اس ہندو تویز کھولیا، مولوی دا لکھے ہویا، او دے وچ لکھے ہویا اڑائی بھینسری سامان آیا۔ اڑائی بھینسری، او بول دے نے اڑائی بھینسری سامان آیا۔ اس لفظ دی برکت نال اس ہندو نو پتر مل جاندا ہے تے لکھن والا مسلمان ہے، تے اس لفظ دی توہین کرن نال پتر مر جاندا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، اڑائی بھینسری سامان آیا کیڑے قرآن دی آیت دا ترجمہ، کیڑی حدیث ہے؟ اور جدوں مسلمان مولوی ہو کے ہندو نو تویز ہو دے وے اڑائی بھینسری ساون آیا تے عقیدہ رکھے کہ مولوی دی لکھن دی وجہ کر کے ایدی برکت آئی، اس جملے دی برکت نال پتر مل گیا ہے تے اس جملے دی توہین کرن نال پتر مر جاندا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے نا، اسا مسلمان کدوں دے رہ گئے ہیں کہ اسا جدوں اڑائی بھینسری ساون آیا دے جیسے ہندوؤں دے الفاظ تے یقین رکھیے کہ دے اندر برکت ہے اور ایدی توہین کرن نال اللہ پتر مار لیندا ہے، پھر اسلام کیڑی شے دا رہ گیا؟ مولوی تویز دیندے بیٹھے نے، اسا قرآن لکھ کے دینے ہیں، او قرآن میں لکھ کے دے تو پڑھے شفا کوئی نہیں، تے مولوی لکھ کے دے شفا ہے، سورت فاتحہ شفا ہے، ساڑھے واسطے شفا کیوں نہیں ہے؟ تو پڑھنا شفا نہیں ہوندی، مولوی پڑھدا شفا ہو جاندی ہے۔ جانے جی اساں تے زکات کٹی ہے، مال دی زکات مولوی دیندا نہیں، قرآن دی زکات کٹی بیٹھا۔ آؤ اج پریشانیاں دا ایک ہی حل ہے کہ ساڈا تعلق اللہ نال جڑ جائے۔ جدو بھی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، ہر حال دے اندر ایک واری رب نال تعلق جوڑتے دیکھتے صحیح نا، او دل دی گہرائیاں نال ایک واری رب نو سڑتے ویکھتے صحیح نا۔ اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے مینوں اپنے اللہ ہون دی قسم ہے جیڑا مینوں سڑدا ہے میں انہوں کدی خالی جان دیندا۔ اللہ قرآن نے کیا فرمایا؟ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اے میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کہنا دا امام سونا مصطفیٰ اعلان کر کے آکو ربی یعلم القول فی السماء والارض اسمان دے اندر کوئی بولی بلندہ توجہ کر اج تینوں مینوں مولوی آدھا ساڈی سندا نہیں تے تیری مڑیندا نہیں اے مویو دی موڑدا نہیں تے جیندا آیا دی سنی کوئی نہیں تے اللہ دا قرآن دا کل ہے او جند جیوی او میرا یار محمد رسول اللہ آپ اپنی زبان مبارک نال کھلے عام اعلان کر دے کل ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم ساری کائنات دیاں گلاں سنن والا کون ہے ساری کائنات دے حالات نو جانن والا تے کون ہے ساری کائنات دیاں حالات دیاں خبراں رکھن والا تے کون ہے آؤ تینوں قرآن سناواں اللہ دا پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر آ گئے نے اے اللہ تعالی قرآن دے اندر فرماندا وا ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت اللہ فرماندا اذ ابق ہاتھ ساڈا پیغمبر تے ساڈا رسول ہے پر جلے ٹرن لگا ساڈے کولوں پوچھیا کوئی نہ اذ ابق الى الفلك آبے کو اس غلام نو آدن جڑا مالک نو دسے بغیر نکل جاوے اللہ پاک فرماندا ہے میرا ہو کہ مینوں دسے اس کوئی نہ میرے کولوں پوچھے اس کوئی نہ تے کشتی دے اندر چڑھ جاندا ہے کہ میں پار لنگھ جاواں دریاؤں پار چلا جاواں رب کائنات فرماندے نو لوگو ذرا خیال کرنا ہے اے میرا پیغمبر ہے میرا رسول ہے ان یونس لمن المرسلین اے میرا رسول ہے کشتی جو بیٹھا ہے ارادہ پار ونجن دا ہے اللہ پاک فرماندے تے میرا ارادہ یونس نو پار لنگھاون دا آیتے آدھن کشتی پار لگا دے ہے اللہ فرماندے نو بد نصیبہ ساری کائنات دے ملنا کٹھے کر لے جنہوں میں رسول چ بناواں او دی جتی دی خاک دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ دا رسول ہے ارادہ یہ ہے کہ کشتی چ بیٹھا اس واسطے کہ پار جاواں اللہ فرماندے ارادے ساڈے چل دینے فیصلے ساڈے چل دینے جے اساں فیصلہ کر دئیے پار نہیں جاونا ساڈا پیغمبر رسول ہو کے بھی پار جا سکدا اللہ فرماندے فظن لن نقدر علی اللہ اللہ یونس علیہ السلام ٹر پہن کے چلیے پار چلے جائیے اللہ پاک فرماندا فالتقمہ الحوت وہو ملیم اللہ نے مچھلی نو کم دیتا ہے میری امانت نو رکھ لینا ہے اے مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے بڑے ممغوم بڑے مغموم بڑے دل برداشتہ ہو کے رب کائنات فرمانے نے فلولا انہو کانا من المسبحین او سن قرآن متا تیرے میرے دل دے زنگ اتر جانے اللہ فرماندا فلولا انہو کانا من المسبحین اگر میریاں تسبیحاں بیان نہ کرندا ہے میریاں ثناواں بیان نہ کرندا ہے میری حمد کن بیان نہ کرندا ہے للہ بے صفی بطنہ الى یوم یبعثون اللہ فرماندا ہے قیامت توڑی مچھی دے پیٹ چ روے یونس نو باہر کڈن والا ہائے اللہ دی قسم ہے مینوں شرم آندا ہے کہ چلو مشرک سڈاون والے تو مشرکان ساڈے موحد بیڑی بڈی
موحداں دی بیڑی بڈی پئی ہے سوانے قاسمی دے اندر مولانا محمد طیب صاحب دارالعلوم دے کسے دور دے اندر دارالعلوم دے مفتی بھی ہیں محتمم بھی ہیں یہ واقعہ نقل پہ کر دیں توجہ نال سننا میں اس واسطے تانوں یہ واقعہ دسدا پیا کہ اج اساں اپنے آپ نو موحد کہلا کے کس دھوکے دا شکار ہے مولانا طیب صاحب دارالعلوم دیوبند دے واقعہ لکھ دے نے بیان کرندے نے کہ اس دور دے اندر جدو مولانا رفیع الدین صاحب اس مدرسے دے محتمم ہیں یہ ارواح ثلاثہ جی غالباً واقع محتمم ہیں صدر مدرسین دے درمیان دارالعلوم دے جڑے مدرسان نہ پڑھاون والے استاد انہاں دے درمیان اختلاف پہ گیا جھگڑا بڑا طول پکڑ گیا تے محتمم مولانا رفیع الدین صاحب سخت سردی دا موسم ہے انہاں دنوں چ سخت جاڑے تے سردی دا موسم ہے انہوں نے صبح صبح مولانا محمود الحسن شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نو بلایا اپنے کمرے دے اندر اے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب تشریف لے گئے تے انہاں کہ گل میں تینوں پیچھے سنائی ساں پہلے میرا بسترا ویکھ توجہ ہے میرا بسترا ویک شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے جو بستر نو ہاتھ لایا تے نیرا تر بتر گلا سینہ پہ سارا فرمایا تینوں پتہ ہے کہ ہونے ابھی میں او لفظ نقل کر رہے ہیں اپنے نہیں ابھی مولانا قاسم نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اے وفات تو بعد دی گل ہے اس تو بعد کتنے زمانے کتنے بدل گئے ابھی مولانا قاسم نانوتوی صاحب اس جسد عنصری کے ساتھ روحانی نہیں مثالی نہیں اس جسد عنصری کے ساتھ ابھی تشریف لے آئے اور ان کے روب کی وجہ سے اتنا پسینہ ہوا اتنا پسینہ آیا کہ یہ بستر سارا کیا ہو گیا تر ہو گیا توجہ بات سننا میں کسی تے تبصرہ نہیں کردا اسے جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے وفات تو بعد تے انہوں نے کی فرمایا انہاں کہ محمود الحسن کو بلا کر پیغام دے دو اس جھگڑے میں نہ پڑے میں تینوں یہ پیغام سنا چھوڑیا ہے مولانا محمود الحسن صاحب فرماندے نے جی میں تواڈے سامنے توبہ کرنا میں آج تو بعد اس جھگڑے نہیں پواں گا حضرات میں صرف کوئی تبصرہ نہیں کردا میں صرف اتنا تیرے کو پوچھنا مولانا قاسم نانوتوی صاحب جنت وچ نے عقیدہ ہی ہے نا کہ جنت وچ نے تے جنت وچ جسم نہیں ہوندا جنت وچ روح ہے جسم تھائیں قبراں وچ پین یہ تے قیامت والے دن جان گے نا مولانا قاسم نانوتوی کو کس نے بتایا کہ دارالعلوم کے اندر جھگڑا پڑ چکا ہے آپ تو جنت کے اندر ہیں آپ جنت کے اندر ہیں جنت کے اندر مولانا قاسم نانوتوی کو کس نے بتایا کہ دارالعلوم کے اندر جھگڑا پڑ چکا ہے پھر مولانا قاسم نانوتوی جنت سے اپنا روح لے کر توجہ کرنا قبر میں گئے قبرستان آئے قبر میں جا کر اپنا جسم لیا کیونکہ اس جسد عنصری کے ساتھ آیا ہے نا روح کتھوں لئی جنت چوں کتے گئے قبرستان دے اندر اتھوں اپنا جسم لیا جسم چ روح پائی پھر اتھوں قبر چوں نکلے قبر پاڑ کے پھر دارالعلوم تشریف لے آئے اتنے سمجھا کے پھر واپس قبرستان گئے جسم قبر رکھیا روح کتے لے گئے ایک قرآن دے اندر مواصلاتی نظام ہے وہ بول دے نہیں ایک قرآن دے اندر ایسا ہے کہ روح جنت جو مولوی لے کے قبرستان جائے اپنی اتھے قبر جا کے اپنے جسم چ روح پا کے قبر پاڑ کے جسم چ باہر جسم نال آئے پھر جا کے جھگڑے فیصلے کر کے واپس قبرستان جسم اتھے رکھے تے روح دے جنت ٹر جائے او کملیو جدو ساڈا اے توحیدیاں دا حال ہوئے کہ اساں اپنے آپ نو دیوبند کہلانے ہیں توحیدی کہلانے ہیں مشرک نو کیا کہو گے ہندو کو کیا جواب دو گے کیا کہو گے ہندو کو کہ ہمارا رب سے یہی رابطہ ہے ہمارا قرآن سے یہی ایمان ہے قرآن یہی کہتا ہے کہ جب چاہے مردہ جنت سے جب چاہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مدرسے کے اندر جھگڑا پڑ رہا ہے وہ جنت سے سیدھا قبرستان میں آئے جسم کو لے اور جائے دارالعلوم کے اندر وہاں جا کر جھگڑے کے فیصلے کرنے کے بعد پھر اپنے جسم کو قبرستان میں چھوڑے اور پھر روح کو جنت میں لے جائے قرآن کی کس آیت کا یہ ترجمہ ہے
آج اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو کیڑا کیڑا واقعہ سناواں۔ اشرف السوانح کتاب ہے، اس دے اندر لکھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہاں دے پردادا جی ہیں، انہاں دا نام بابا محمد فرید، آپ دے پردادا دا نام ہے بابا محمد فرید۔ ایک شادی تے جاندے پے نے، شادی تے گئے تے راستے ڈاکو پائے گئے، انہاں بڑی دلیری نال مقابلہ کیتا، وہ ڈھیر ہاں کلے آنے شہید ہو جاتے۔ توجہ کرنا، شہید ہو جان دے بعد، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اشرف السوانح کتاب ہے، اس دے اندر ہے۔ اور مولانا تھانوی صاحب فرماندے ہیں کہ ساڈی قوم دے اندر ساڈی برادری چ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ توجہ کرنا، آپ دے پردادا جی میاں فرید صاحب شہادت تو بعد رات نو اپنے گھر تشریف لے آئے تے مٹھائی دا ڈبہ لایا۔ کی لے کے آئے؟ مٹھائی لے کے آئے تے گھر دے نو آکھن لگے کہ اے مٹھائی رکھ لے تے جے تو کسے نہ لے آنا تے میں ہر رات نو تینوں مٹھائی دے کے جاواں گا۔ ہر رات نو کی کر کے جاواں گا؟ مٹھائی دے کے جاواں گا۔ تے بی بی نے اس واسطے لوکاں نوں دس دیتا بھئی لوگ جدوں سویرے بال کھان گے مٹھائی لوگ شک نہ کرن میری عزت آبرو، تے انہیں دس دیتا بابے انہیں آنا بند کر دیتا۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تے واپس نہیں آئے، حضرت علی تے واپس نہیں آئے، حضرت حسین تے واپس نہیں آئے، حضرت حسن واپس نہیں آئے، حضرت عمر واپس شہادت دے بعد نہیں آئے، جعفر طیار شہادت تو بعد واپس نہیں آئے، حضرت عثمان شہادت تو بعد واپس نہیں آئے۔ وہ اللہ دا رسول دنیا تے فساد و جھگڑے پہ اللہ دا رسول واپس نہیں آیا۔ اج مولوی دا دادا پردادا مر جائے تے مٹھائیاں لے کے واپس آتا ہے۔ اللہ دا قرآن سنو، اللہ دا قرآن کے اندر اللہ الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک فرماندا جنہاں دیاں